میں نا حدیث پڑھا تھا اینڈ آئی واز شاکڈ. میں نے شاید پہلی دفعہ پڑھی شاید کہ یقیناً مطلب ہمیں دجال کے فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نے کہا کتنا زیادہ بتایا ہے. لائک اٹس گوئنگ ٹو بی دی بگیسٹ فتنہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ جب وہ آئے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے, لوگوں کے ایمان ایسے نکل رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس گئے تو ان کا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم لوگوں کے بارے میں آگے والی جنریشن کے بارے میں کس دجال سے بھی زیادہ کس چیز کے بارے میں زیادہ فیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا رسول بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آئی فیئر دیٹ پیپل ول ڈو تھنگس ادر دین فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شرک اصغر ہے بیسیکلی. تو شرک اصغر جو ہے ریا کا. اور اسی حدیث میں وہ جو اینٹ والا بھی ہے کہ وہ آئی تھنک دیٹس اے سیپریٹ کالی چونٹی ہو اور وہ کالی رات اتنا ہو, زیادہ کالے سٹل پتھر ہے کے نیچے. کہ وہ کالی رات میں کالے پتھر پہ ایک چونٹی ہے, اس کی جو کرالنگ ہے اس سے بھی زیادہ وہ سٹل ہے اس شرک کا, اس فیلنگ کا دل میں آ جانا. اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ اتنا سٹل ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی تھی کہ اس دعا سے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں شرک کروں آپ کے ساتھ جان بوجھ جانتے ہوئے. واعوذ بک اور میں استغفار کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر انجانے میں ہو جائے. ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ پوچھا تو مجھے نا اس دعا کے بتانے سے نا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا جیسے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو یہ ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ بالکل ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پہ ایک وہ چیز اوپر سے ڈال دی گئی ہے جس سے ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. ایسی چیز نہیں ہے. ہو سکتے ہیں لیکن دیر از اے وے آؤٹ. نمبر 1 یہ دعا, اور نمبر 2 یہ رول آف تھمب یاد رکھنا کہ عمل کو اس ڈر سے نہ چھوڑنا. ترک العمل جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی وجہ سے, نمبر 1. اور نمبر 2 اپنی جو انٹینشن ہے بلکہ اس پہ کام کرنا چاہیے, اس کو فائٹ کرنا چاہیے. ایکچولی نا اس کو رینیو کرنے کی اس لیے ضرورت ہے, جیسے ابھی طہا بتا رہے تھے نا کہ وہ جب دروازے پہ گئے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے تو ہی ہیڈ ملٹیپل انٹینشنز کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں. اس طرح اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ فقہ میں بتایا جاتا ہے مثال کے طور پہ کیوں ہے ایسا کہ ہم یہ جو سلف صالحین کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ صحابہ اکرام وغیرہ, عمل وہی ہوتا ہے لیکن ان کی انٹینشنز اتنی پیور ہوتی ہیں اور یہ اتنا آپ یہ کہہ لیں کہ دے گیدر دے تھاٹس اور اپنے آپ کو نا پریزنٹ رکھنے کے میں کام کر کیوں رہا ہوں. مثال کے طور پہ اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھی اور رائٹ ہوتا کیا ہے کہ جی میں 2 سنت پڑھنا چاہتا ہوں فرض سے پہلے. اب دیکھیں اگر میں اپنی انٹینشن ایسی بنا لیتا ہوں کہ وقت کم ہے صرف 3-4 منٹ رہ گئے فار انسٹنس, تو میں وضو کر کے سیدھا آیا. اگر میں نے انٹینشن یہ بنا دی ہے کہ میں 2 سنت بھی پڑھوں گا جو میں نے پڑھنی ہے فجر سے پہلے, اور میں جو تحیت المسجد ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اسی میں انٹینشن کی اسی میں اس کو انکلوڈ کر دوں گا. تھرڈلی جو تحیت الوضو ہے جو وہ بھی جو آپ پڑھیں, تو اب دیکھیں ایک انٹینشن تھی کہ جو آ کے سیدھا میں نے جو ہے 2 سنت پڑھنی ہے, لیکن اب میں نے انٹینشنز کو ملٹیپلائی کیا, اب مجھے 6 رکعتوں کا ثواب ملے گا. دس از ہاؤ دے یوز ٹو ملٹیپلائی ان دیئر ڈیڈز. اور وہ پتہ کیوں کر پاتے تھے ابو سعد, کیونکہ ہم نے جو مائنڈ فلنس ڈسکس کیا تھا نا, اٹس بیکاز آف دیٹ. سبحان اللہ. وین یو پٹ یور مائنڈ انٹو دیٹ اینڈ یو تھنک, یو آر ایبل ٹو تھنک. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ سب کانشیسلی عادت کے طور پہ کر رہے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ. برو امیجن کریں جسٹ اے اسمال تھنگ, مثال کے طور پہ ایک بندہ پیاسا ہے سیدھا آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پی لیا, اور ایک بندہ ہے پانی اس کے سامنے پڑا ہوا ہے, یا اللہ کیا نعمت ہے یہ آپ کی. اینڈ دین یو نو ہی ریئلائزز اٹ. وہ یعنی وہی بات ہے نا, ہم تو موبائلس پہ لگے ہوتے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کوک پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تب کہاں سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آئیں گی. وی بی لٹل یو نو دا نعم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان دس ریگارڈ ہمیں جو ہے نا وہی بات آتی ہے, ایون اے سنگل مائنیوٹ ایکشن